پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران امن مذاکرات کی بیٹھک اسلام آباد میں لگنے کو تیار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ پاکستان کو مذاکرات کے لیے چین، روس، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور یورپی یونین کی مکمل حمایت حاصل۔ 10 نکاتی ایرانی تجاویز پر بات چیت ہوگی۔ حکومت پاکستان فریقین کے درمیان مستقل امن معاہدے کے لیے پرامید۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو دفتر خارجہ سمیت اہم مقامات پر انتظامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ملاقات بھی کی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے پاکستان کے دو بڑوں کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اب تک ہونے والی کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کی شرکت، شرکاء کا امن کا موقع ضائع نہ ہونے دینے اور مذاکرات کامیاب بنانے کا عزم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے، نتنیاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کروائی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دورہ قطر کے دوران امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم کا آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے کی ضرورت پر زور۔ منصوبے پر اتفاق کے لیے برطانیہ کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ جہاز رانی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے عملی منصوبے کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے بھی نہیں، کسی بھی جارحیت کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ایک بار پھر واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا ایرانی اپنے قومی حقوق اور مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی عوام میدانی جنگ میں فیصلہ کن فاتح ہے۔ کسی بھی جارحیت کرنے والے، جرم کرنے والے حملہ آوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایران آبنہ ہرمز کے انتظام کو ایک نئے مرحلے تک لے جائے گا۔ اسرائیل کی مسلسل جارحیت، لبنان نے جنگ بندی کے لیے پاکستان سے رابطہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام کے درمیان فون پر بات چیت۔ شہباز شریف کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے اور اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے حملوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ کسی صورت الگ نہیں ہوگا۔ ایران کا مذاکرات سے قبل امریکہ کو واضح پیغام۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور ہم اپنے لبنانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت ابتدائی جنگ بندی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا کبھی علیحدہ نہ ہونے والا حصہ ہے اور یہی 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ نائب ایرانی صدر کی امریکہ ایران جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ محمد رضا عارف کا کہنا تھا ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر اور پوری اتھارٹی کے ساتھ شرکت کرے گا۔ ان مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ روس کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے یوکرین کے ساتھ ایسٹر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ عارضی جنگ بندی 11 اپریل کو شام 4 بجے سے 12 اپریل کے اختتام تک جاری رہے گی۔ روسی حکام کا کہنا ہے عارضی جنگ بندی کا مقصد مذہبی تہوار کے دوران کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ جنگ بندی پر عمل درآمد کا دار و مدار میدان جنگ کی صورتحال اور فریقین کے رویے پر ہوگا۔ دونوں ممالک نے عارضی جنگ بندی کے دوران قیدیوں کا بھی تبادلہ کیا۔
امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ایپسٹین فائل سے متعلق خاموشی توڑ دی. کہتی ہیں جیفری ایپسٹین سے کوئی تعلق نہیں رہا. ایپسٹین کے ساتھ جاری میری تصاویر جعلی ہیں. میلانیا ٹرمپ کا متاثرہ خواتین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ. کہا ہر متاثرہ خاتون کو اپنی کہانی سنانے کا موقع ملنا چاہیے. متاثرہ خواتین کی گواہی کو کانگریس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. گواہی ہمیشہ کے لیے ریکارڈ بنی تو سچ سامنے آ سکے گا.